بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ قرض لے تو لیتے ہیں، کوئی واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور کئیوں کی نیت قرض لیتے وقت یہ ہوتی ہے کہ واپس کرنا ہی نہیں۔ ہم آپ کے لیے بہت اہم، آزمودہ اور مجرب عمل لائے ہیں۔ نورمن اسلامک چینل آزمودہ وظائف کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرے میں دیگر کئی چیزوں کے ساتھ قرض کی واپسی کے معاملے میں بھی نامناسب اور غلط رویے نظر آتے ہیں۔ غیرت و مروت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے قرض لیا ہے اپنے اس محسن کے گھر جلد جا کر شکریہ کے ساتھ قرض ادا کرائیں، مگر آج کل حالات اس کے الٹ ہیں۔ بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وقت پر واپس کرنے کی یقین دہانی کرا کے قرض مانگتے ہیں، لیکن جب لوٹانے کی باری آتی ہے تو ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود قرض خواہ کو دھکے کھلاتے اور مختلف ہیلے بہانے کر کے اسے پریشان کر ڈالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ذہن جلدی قرض لوٹانے کا ہوتا ہی نہیں، انہوں نے 6 مہینے بعد ہی واپس کرنے کا ذہن بنا رکھا ہوتا ہے، لیکن قرض لیتے وقت اس بات کو ظاہر نہیں کرتے، بلکہ جھوٹ بول کر چند دنوں کی مہلت پر قرض لیتے، پھر طے شدہ وقت کے پورا ہونے پر کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مزید مہلت حاصل کرتے ہیں۔ یوں مہلت پر مہلت لیتے ہیں، سامنے والے کو پریشان کرتے اور رلا کر اس کے پیسے واپس کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مالدار کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مالدار کو یہ جائز نہیں کہ میعاد پوری ہونے پر قرض کی ادائیگی میں ہیلا بہانہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ مجبور اور معذور ہے۔ تو کچھ لوگ ایک بڑی رقم قرض لیتے ہیں اور پھر قرض خواہ کو بلا وجہ توڑ پھوڑ کر یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے رقم لٹاتے ہیں، جبکہ بعض تو قرض کے نام پر دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا، لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ فتویٰ رضویہ میں ہے، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے قرض دبا لے گا، 3 پیسے قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولاً تو حتی الامکان خود کو قرض لینے سے بچائیے، اور اگر زندگی میں کسی موقع پر قرض لینا پڑ ہی جائے تو قرض واپس کرتے وقت ایسا انداز نہ ہو جس سے آپ کی عزت اور نیک نامی پر کوئی حرف آئے اور آپ کے دوسروں سے تعلقات بھی خراب ہوں، ورنہ قرض خواہ کو اس طرح پریشان کرنے کا ایک دنیاوی نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ایسے آدمی کا اعتبار نہیں رہتا، اور اگلی بار ضرورت پڑنے پر لوگ اسے قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ جی تو خواتین و حضرات، میں آپ کو 2024 کا بہت ہی مجرب آزمودہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو نوٹ بھی کر لیجئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ صبح و شام 100 بار پڑھیں، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ کریم قرض دینے والے کے دل میں آپ کا رعب دبدبا اور ہیبت ڈال دے گا، اور وہ شکریہ کے ساتھ آپ کا قرض واپس کرے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی تو خواتین و حضرات، 2024 کا مجرب وظیفہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی مرض لاحق ہو،
تو کمنٹ سیشن میں جا کر اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ جی تو خواتین و حضرات، نور ون اسلامک چینل آزمودہ وظائف آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، نمازوں کی پابندی، تلاوت قرآن کریم کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ اگر ابھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اور پیارا سا ایک کومنٹ بھی کر دیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔